علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو بالخصوص ملک ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ ہم لوگ اب اپنے رب کی رضا کے لیے دن میں روزہ اور رات میں نماز تراویح پڑھ کر اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالات اس وقت پوری دنیا کرونا جیسے موذی مرض سے جو مقابلہ کر رہا ہے، سب سے پہلے ماہ رمضان کی آمد پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عبادت کے صدقے میں اس موذی مرض سے ساری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما دے اور اس بلا کو جلد سے جلد ٹال دے۔ حضرات، خصوصاً طور پر اپنے دیش ملک ہندوستان، جس کے تمام خانقاہیں، مدارس، بالخصوص مساجدوں میں اس وقت مسلمانوں کی آمد بالکل بند کر دی گئی ہے۔ علماء نے بھی یہی ہدایت دی ہے اور شاسن پرشاسن بھی دن رات کوششیں کر کر اس کرونا موذی مرض کا مقابلے کے لیے ہمیں پابند کر رہا ہے۔ انسان کی جان کی حفاظت فرض ہے، لہذا حضرات آپ کسی بھی طرح سے کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ یعنی تقریباً 4 یا 5 جمعوں سے پہلے ہی سے آپ مساجدوں میں نہیں جا رہے تھے۔ کرونا موذی مرض کی بنا پر مساجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ چند لوگ جماعت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ میں اس وقت صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کے لیے مساجدوں میں جو اہتمام نہیں کیا گیا ہے وہ مجبوری ہے کہ کرونا موذی مرض کی بنا پر تمام دھارمک جگہوں پر اکٹھا ہونے پر شاسن پرشاسن کی پابندی ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کرونا اپنا اثر دکھانا شروع کرے گا تو لاکھوں موتیں ہمارے ملک میں ہو جائیں گی، اور جان کی حفاظت فرض ہونا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دھرم ہے۔ اپنی بھی جان بچاؤ اور دوسروں کی بھی جانوں کی حفاظت کرو۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں مساجدوں میں جانے کی ضد نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں میں نماز جس طرح پڑھ رہے تھے ابھی 1 مہینے سے اسی طرح 5 وقتہ نمازیں اور نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ افطار کے لیے گھر کے ہی لوگ اپنے دسترخوان پر افطار کریں، دوسرے لوگوں کو، دوسرے علاقے کے لوگوں کو ہرگز دعوت نہ دیں۔ دن میں روزہ جو رکھا ہے اس کا اجر اللہ فرماتا ہے کہ میں خود ہوں، مجھ سے جو چاہو وہ مانگو۔ تو افطار کے وقت جو دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ دعا وہ قبول ہوگی۔ آپ اس دعا کے اندر خاص طور پر پوری دنیا سے کرونا جیسے موذی مرض کے دفاع ہونے کی دعا مانگیں، اور واللہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ شاسن پرشاسن نے آپ کو جن چیزوں کا پابند کیا ہے مکمل طور پر اس پہ عمل کریں۔ دن میں لنٹروں پر نہ بیٹھیں، شام کے وقت میں چھتوں سے پتنگ بازی نہ کریں، یہ روزے کے خلاف ادب ہے، کیونکہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دن میں روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیح، کلمہ ذکر کریں، اور رات میں بھی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، غریب طبقہ، مزدور طبقہ جو اپنی بے روزگاری کی بنا پر اپنے حالات کسی سے نہیں کہہ سکتا اور اپنی ضرورت کے لیے مختلف انداز میں وہ روزی کمانے کے لیے بازار سے دھکے کھا کر، تھوک کی دکانوں سے جو اپنی سبزی اپنی آپ کی ضرورت کے لیے گلی کوچوں میں ٹھیلوں پر سامان لا رہا ہے، اگرچہ وہ 1 روپیہ آپ سے بہت ہی لے رہا ہے، اسے آپ اگر دے دیں اور گلی کوچوں میں آنے والوں سے سودا خرید کر
इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि आपका ये 10, 20, 50, 100 रुपए का सौदा खरीदना उसके घर की रोटी चलने का मामला बन जाए। तो इस पर ध्यान ना देकर आप अपने गली कूचों में ही खरीदारी करें और कोई कदम आप ऐसा ना उठाएं जिसके उठने पर आपको तकलीफ हो। और ख़ास तौर पर सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान जो नमाज फ़जर के बाद अक्सर रमज़ान में मज़ारात और दरगाहों पर जाते थे, तमाम आस्थानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जब तक सही शासन प्रशासन का आर्डर ना आए खानकाहों और मज़ारात पे हाज़िरी ना दें। लिहाजा बच्चों को पाबंद कर दें कि घरों से हरगिज़ ना निकलें, किसी दरगाह की तरफ ना जाएं, किसी आस्थाने की तरफ ना जाएं, बल्कि उन बुज़ुर्गों के वसीले से अपने घरों में बैठकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन वलियों के वसीले से दुआएं कबूल फरमाएगा। ख़ास तौर पे औरतों से भी मैं गुजारिश करूँगा जो 4-4, 5-5, 6 औरतें ग्रुप बना के बाज़ारों में बेवजह ज़रूरत के निकलती हैं, वो भी ना जाएं, मज़ारों पर भी ना जाएं। इंशाअल्लाह अनकरीब हर दुख के बाद एक सुख का ज़माना आता है, हर गम के बाद अल्लाह एक खुशी देता है। 30 रमज़ान जो बरकतों के हैं, उसके बाद जो ईद आएगी अल्लाह ताला उस ईद के वसीले से खुशियाँ देगा और हम लोग हर रमज़ान की सुबह शाम अपने रब से दुआ मांगेंगे। हमें रसूल पाक के सदक़े में यकीन है कि ये कोरोना पूरी दुनिया से टल जाएगा और फिर वो अल्लाह ताला हमें जो हमारे खैर के दिन निकल गए हैं वापसी अता फरमाएगा। आपसे गुजारिश है शासन प्रशासन का किसी भी तरह से उल्लंघन ना करें, पाबंद रहें, घरों में ही अफ्तार करें, सहरी के वक्त भी घरों में रहें और फजूल बातों से बचें। रोज़ा सिर्फ खाना और पीने के बंद करने का नाम नहीं है, रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए है। आँख से, कान से, ज़बान से कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें अल्लाह की नाराज़गी हो। और जो लोग अल्लाह के लिए रोज़ा रखते हैं अल्लाह ख़ुद उसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुल्क में जो शासन प्रशासन ने पाबंद किया है उस पर हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद और अपने घर वालों को, अपने महल्ले बस्ती के बच्चों को, सबको पाबंद करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।